بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے آج کل ایک شخص الیکٹیبلز کی تلاش میں ہے، مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ مردان میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں پسماندہ طبقے کی خدمت کی، عوام نے ذوالفقار بھٹو کا ساتھ دیا تو انہوں نے عوام کو حقوق دیے، کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، بی بی شہید خاتون ہونے کے باوجود آمروں سے ٹکرائیں اور عوام کی طاقت سے ان کا مقابلہ کیا، انہوں نے شہادت قبول کی لیکن پیچھے نہیں ہٹی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا ہمیں عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو کامیاب کروانا ہے، پاکستان کے سب سے بڑے دشمن پرانی سیاست ہے، پرانے سیاستدان ماضی کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ملک میں 70 سال سے روایتی سیاست کی جا رہی ہے، ہمیں ملک میں نئی سیاست کا آغاز کرنا ہے، ملک میں عوام کا راج قائم کروانا ہے، ہم پاکستان کو تمام مسائل سے نکال دیں گے، ہم ماضی میں پھنسے ہوئے نہیں، ہمیں آج کی پریشانی کا علم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا پرچم تھام کر آگے بڑھنا ہے، آنے والے الیکشن میں جیت ہماری ہی ہے، ایک ہو کر ہمیں پارٹیاں پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام ہی حکمران کا فیصلہ کریں گی، اس کا ہر فیصلہ ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عوام پر ہی بھروسہ کیا ہے، دیگر جماعتیں بھی عوام پر بھروسہ کریں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، ایک بار پھر الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوا تو نقصان عوام کا ہوگا، پاکستان کے عوام سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے۔ ایشیائی ترقی بینک نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ قرض دینے کی منظوری دے دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ رقم پاکستان میں بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری کے لیے استعمال ہوگی اور اس سے پنجاب اور کے پی میں بجلی کا ترسیلی نظام بہتر بنایا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ منصوبوں سے ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو وسعت دی جائے گی اور منصوبوں سے نیشنل گرڈ کی ترسیلی صلاحیت بڑھانے میں مدد ملے گی، جبکہ منصوبے سے پنجاب میں ٹرانسمیشن کے نقصانات کو کم کیا جا سکے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق قابل اعتماد بجلی کی فراہمی جامع اور پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سیویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ وزارت دفاع کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی سیکشن بھی بحال کی جائیں۔ وزارت دفاع نے اپیلوں پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کر دی۔ اپیل میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھیں۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے عدالتی نظام میں جدت لانے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی تشکیل دی، جس میں جسٹس محمد علی مظہر کے علاوہ ہائی کورٹس اور وفاقی شریعت کورٹ کے ججز بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت عدالتی نظام میں جدت پر قومی پلان مرتب کرے گی۔ آٹومیشن کمیٹی عدالتی نظام میں ڈیجیٹل جدت لائے گی اور انصاف کی بہتری کے ساتھ کیسز کے طریقہ کار کے لیے موبائل ایپ بنائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی عدالتی نظام اور تحقیق میں مصنوعی ذہانت کو متعارف کرائے گی۔ جسٹس منظور علی شاہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو ٹیکنالوجی میں جدت اپنانی چاہیے۔ جسٹس منظور علی شاہ کا کہنا ہے کہ دنیا صنعتی انقلاب سے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ چکی، یہی وقت ہے پاکستان کے عدالتی نظام کو جدید ٹیکنالوجی اور تربیتی پروگرام سے روشناس کرایا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے دعویٰ کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان نون لیگ کے ترلے کر رہی ہے۔ سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت بنائے گی اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بائیکاٹ کی ضرورت نہیں، پیپلز پارٹی سندھ میں پہلے سے زیادہ سیٹیں جیتے گی۔
سعید غنی نے کہا ہے کہ پی ایس میں چہرے ایم کیو ایم میں نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اننگ ختم ہو گئی. ایم کیو ایم کی اننگ تو بہت پہلے ہی ختم ہو گئی تھی. سعید غنی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سمیت سب کے لیے ہونی چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے لیے نہیں ملک کے بہتر مستقبل کے صاف و شفاف انتخابات چاہیے. سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ شہر میں حالات آج نسبتاً بہتر ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے سائفر کیس میں وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جن پر سابق وزیر اعظم کو سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے. راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بتایا جائے پی ٹی آئی چیئرمین نے کیا ایسا جرم کیا جس پر یہ دفعات لگائی گئی. حالانکہ سائفر کیس میں ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی چیئرمین پر کیس کیا. پاکستان میں انصاف ملنا چاہیے. علیمہ خان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم بالکل اچھی صحت میں ہیں. انہوں نے بتایا اچھی روٹین بنی ہوئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کھانے کی کوئی شکایت نہیں کی گئی. غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا اسپتال پر اسرائیلی افواج کی لگاتار کارروائیوں کے باعث ڈاکٹروں اور طبی عملے نے اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. عرب ٹی وی سے بات کرتے ہوئے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلامیہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے الشفا اسپتال کا کنٹرول قابض افواج کے ہاتھ میں ہے. ہم مریضوں کی اموات کی شرح میں کمی کے منتظر ہیں. تاہم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسپتال میں داخل مریضوں کی اموات میں اضافے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. ادھر فلسطینی اتھارٹی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج نے الشفا اسپتال کے مختلف حصوں کو مکمل تباہ کر دیا ہے. اسرائیلی فوجی شہید فلسطینیوں کی لاشیں بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جبکہ افواج کی جانب سے اسپتال کے احاطے میں گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. اسرائیلی افواج الشفا اسپتال سے مریضوں یا طبی عملے کے محفوظ انخلاء کے راستے بند کر رہی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے معطل ہو گئی. سائفر کیس کی سماعت کے موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ، وکلا کی ٹیم، بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خانم، ایف آئی اے ٹیم اور پروسیکیوٹرز عدالت پہنچے. علاوہ عزیز شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک، ان کی اہلیہ مہرین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی بھی اڈیالہ جیل پہنچے. اسی اثناء میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے. بعد ازاں عدالت نے سائفر کیس کی سماعت 21 نومبر تک بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے چلے سے پہلے ہائی کورٹ میں پولیس نے بیان دیا مجھ پر کوئی مقدمہ نہیں. اب جتنے مقدمات میں نام ہیں اس کی تفصیل عدالت نے مانگی ہے. کل اے ٹی سی میں میری ضمانتوں پر فیصلہ ہے. شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نواز شریف بولنا شروع ہو گئے ہیں، اب میں بھی بولوں گا. یکم کے بعد پریس کلبز کا دورہ کروں گا. انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن، لطیف کھوسا، سلمان اکرم اور سردار عبدالرزاق کو وکالت نامے دیے ہیں. اگر جیل میں گیا تو وہ میرے اٹرنی ہوں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ میں جیل میں رہ کر بھی الیکشن لڑوں گا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے ہم غزہ پر قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے اور یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس الشفا اسپتال میں یرغمالیوں کو رکھے جانے کے ٹھوس شواہد تھے. امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد تھے کہ حماس نے الشفا اسپتال میں یرغمالیوں کو رکھا ہوا ہے. انہی ٹھوس شواہد کی بنا پر اسرائیلی فوج اسپتال میں داخل ہوئی، لیکن اسرائیلی فوجیوں کے پہنچنے سے پہلے حماس رہنما الشفا اسپتال سے نکل گئے. اسرائیلی وزیر اعظم نے انٹرویو کے دوران اپنی حکومت کے پاس یرغمالیوں کے حوالے سے انٹیلیجنس اطلاعات کا دعویٰ کیا، لیکن انہوں نے تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا. یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق ڈیل کے سوال پر نیتن یاہو نے کہا کہ ہم زمینی آپریشن شروع کرنے سے پہلے اس ڈیل کے قریب تھے، لیکن اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن نے حماس پر سیز فائر کے لیے دباؤ ڈالا ہے. کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے 4 افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار شخص کو مجرم قرار دے دیا گیا. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق 12 رکنی جیوری نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 22 سالہ ملزم نے جان بوجھ کر افزان فیملی کو قتل کیا.
ملزم نے جون 2021 میں اونٹاریو کے شہر لندن میں لاہور سے تعلق رکھنے والے خاندان فزیوتھراپسٹ سلمان افضال کے خاندان کے 4 افراد کو ٹرک سے کچل دیا تھا۔ ملزم نے ٹرک سے کچل کر 46 سالہ سلمان افضال، ان کی اہلیہ 40 سالہ مدیحہ سلمان، 15 سالہ بیٹی یمنا اور 74 سالہ والدہ طلعت افضال کو قتل کیا تھا۔ واقعے میں مقتول خاندان کا کمسن بیٹا زخمی بھی ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کو عمر قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سزا سنانے کی تاریخ 1 دسمبر کو مقرر کی جائے گی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی سابق اہلیہ و میزبان ریحام خان نے انکشاف کیا ہے طلاق کی گردش کرتی خبروں کے بعد انہیں چوتھی بار شادی کے لیے رشتے موصول ہونے لگے۔ انسٹاگرام پر ریحام خان نے اپنے شوہر مرزا بلال کے ہمراہ ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا ہے۔ مذکورہ ویڈیو پیغام میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ طلاق سے متعلق افواہوں کے بعد چوتھی بار شادی کے لیے رشتے آنے لگے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرزا بلال کے موبائل فون پر پیغامات موصول ہو رہے ہیں جن میں مدد طلب کی گئی ہے۔ ویڈیو میں ریحام خان اور مرزا بلال نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ پیغام بھیجنے والے مرزا بلال سے میرا نمبر اور رشتے کے لیے مدد مانگ رہے ہیں اور جواب نہ دینے پر انہیں سیڈ ایموجی بھی ارسال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی پر خاموشی توڑ دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے دنیا کے بہترین بلے باز بابر اعظم نے حالیہ کشیدگی کے دوران پہلی بار نہت معصوم فلسطینیوں اور شہداء کے حق میں دعا کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے ایک تصویر شیئر کی جس میں ملبے کے ڈھیر پر ایک ننھی بچی گڑیا تھامے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ میں فلسطین کا پرچم بلند کیا ہوا ہے۔ مذکورہ پوسٹ کے ساتھ انہوں نے دعا کرتے ہوئے مولانا الطاف حسین علی کے کلام کا پہلا شعر بھی شیئر کیا اور لکھا کہ اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔